غوث پاک محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور پھر اس سب کے لیے ہمارا افاقی مضمون شروع ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ پر توکل۔ اس کے لیے ہم مختلف سورسز سے بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا اس لیے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ یہ حدیث ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو پاک واجب کے سارے مقابل و ذکر سارے اس کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی ذات کے اظہار کے لیے اپنے محبوب کے سبب جو پیدا کر رہے ہیں اور میرے ساری کائنات کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ گزشتہ میں ہم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ دی، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں حادث میں کو کہا جاتا ہے، جو پہلے دن کی بات وہ دن مثلاً اس سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھا کہ ہم کے رزق کرنے والا کوئی نہیں تھا، خالق نہیں تھا کہ ہم پیدا کچھ نہیں ہے۔ اس قسم کی جو صفات ہیں وہ جو مخلوق سے متعلق ہیں، مخلوق کی تخلیق سے متعلق ہیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی۔ مثلاً رب نہیں تھا، پالنے والا نہیں، کیونکہ پالے جانے والے کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور حقیقت پہنچو گئے، جس سبب سے اور جس وجہ سے جس ریزن سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما دیا پیدا کرنے کا، وہ تخلیق کرنے کا، وہ تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اصلی اپنی صفات کے رہتے ہیں وہ مثلاً علیم تھا، خبیر تھا، لیکن خالق ہوا نہیں تھا، اس لیے خالق نہیں تھا۔ تخلیق مخلوق کی نہیں ہوئی تھی، جو کچھ کھاتی کرتی تو اللہ کا پروردگار ہوتا ہوتا، رب العالمین عالمین تھے کہ رب العالمین ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بھی صفات ہیں۔ ازلی ابدی ذات ہے الگ۔ ازلی کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ابدی کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور کوئی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی جہت نہ ہو، جس کے لیے کوئی مکان نہ ہو، جس کے لیے کوئی جسم نہ ہو، جس کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جو اس کی ذات کو، جس کو انگریزی میں پروڈکٹ کہتے ہیں اور ویسے کہتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کا وجود بن جائے۔ جیسے انسان کا وجود باقی رہنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ جو کہ غنی بادشاہ ذات کی کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو دام کر رکھے، جو اس کو گرمی سردی سے بچاتی۔ گرمی سردی نہیں تھی، وہ کسی مکان میں مکین ہوتا کہ موسمی اثرات سے محفوظ رہتا،
اس لیے کہ موسم بھی نہیں تھے، اور اس رات کو بنا دینے کے لیے یا اس کو باقی رکھنے کے لیے یا اس کو اس کے ٹھہرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں وہ غنی بادشاہ ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے مولوی کچھ لکھتے ہیں مسلم پر یا اللہ یا محمد، یہ تو علاج پر بھی لکھا ہوا ہے، اور کچھ لکھتے ہیں یا غیور یا قیوم، یہ اس پر نہیں لکھا ہوا۔ خیر کہتے ہیں ایسے زندے کو جو کسی کی وجہ سے زندہ نہ ہو، اور قیوم کہتے ہیں ایسے قائم کو جو کسی نے قائم نہ کیا۔ یہ جو خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے غیر رکھنے کی، فارسی ہے، یہ کوئی بھی زبان ہے، فارسی والے کہتے ہیں یہ خود سے خدا ہے، بے قلب میں خود، وہ جو خود ہے یعنی کسی کے ہونے سے نہیں، خود ہے، اس سے خدا ہے۔ تو مثلا ہم کا یہ فلسفہ ہے کہ بات درست ہے، خود ہے، لیکن اگر ہمیں خدا کہہ کر سوائے اللہ کے جو نام مخلوق نے اپنی زبان کو دیا ہے، اللہ نے اپنا نام خود اللہ بتایا ہے، اس لیے خدا کے جگہ اگر اللہ کہہ دیا جائے تو اس کے بہت نفع ہے، لیکن اگر خدا بھی کہہ دیا جائے تو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین نے استعمال کیا ہے۔ آج کل مولوی اور یہ سید اور پیر بہت جلدی ہوئے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، اور مقابلے میں اور ایسا پیشی میں اللہ رسول اور بزرگان دین کی بےحدی توہین ہو رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ آپ نے آج کوئی صحابہ کو اپنی طرف سے کوئی درجے نہیں دینے کے، ہمارے کہنے سے اگر صحابی ہوتے ہیں ان کا جو درجہ ہے وہ ہم اگر اس کی حفاظت کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انسان کی مغفرت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، فرشتے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، تاکہ انسان کی بقا ہو سکے، اس کے ایمان کی بقا ہو، اس کی عزت سے بچ سکے۔ بہرحال اس رسل میں اور سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آسمان پر تھوکنے سے آسمان میں نہیں ہوتا، وہ اپنے منہ پر لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا خلفائے راشدین ہوں یا صحابہ ہوں یا امہات المؤمنین یا اہل بیت اطہار، ان کے جو برادر اللہ نے بلند کر دیے ہیں، ان کو مزید کون بلند کر سکتا ہے، اور مقام بھی کون کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے آسمان پر تھوکنا ہے، بجائے آسمان پر تھوکنے کے آسمان والے کی تعریف کی جائے، اور بجائے ان لوگوں کو ترازو میں تولنے کے ان لوگوں کا احترام کیا جائے بس، اور احترام اپنا مان غلط نہ کیا جائے جو اللہ نے اپنی عطا کی، اور پیارے آقا کے حدیث منز کے بعد اب ذکر ہیں وہ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے جو انہیں پوری کر، اللہ تعالیٰ کی کامل مکمل ذات ہے، بارک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اپنی بقا میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ابتدا اور انتہا تک جو بقا مخلوق ہے، اللہ لا مخلوق ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔
اس کی تعریف کرنی کسی چیز کو آپ جب ساری طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے یہ چیز ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں جو آپ کی رینج میں ہے۔ آپ اس کو سارا کٹ آؤٹ کر دیکھتے ہیں، جگ کر دیکھتے ہیں، سن کر دیکھتے ہیں، خوشبودار ہے، سننے میں بہت اچھی ہے، سریلی ہے، چکھنے میں بہت اچھا میٹھا ذائقہ ہے۔ اگر وہ آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، رنگ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ آپ کی محدود ہے اور آپ کی رینج میں ہے۔ لیکن اتنی بڑی چیز جس کے آپ کناروں پہ نہیں جا سکتے اور جس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے، خود اپروچ ہی نہیں، اتنی پہنچ ہی نہیں سکتے، تو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کی خوبی آپ کے احاطے میں ہو تو آپ کریں، یا کوئی چیز آپ کے علم میں آئی ہو، علم خواص خمسہ سے ہوتا ہے، تو آپ اس کی تعریف کریں۔ ایک ایسی ذات جو محدود ذہن میں نہیں آ سکتی، اور جو چیز ذہن میں نہیں آ سکتی وہ ہاتھوں میں کیسے آئے گی؟ کیونکہ ذہن کی بہت وسعت ہے، وہ کیفیت ہے، ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ کمیت ہے، اس کے نام کون ہے، اس کا وزن ہے۔ تو آپ ایک ایسی چیز جو اتنی بڑی ہے کہ آپ کی سوچیں جو اتنی پھیلاؤ رکھتی ہیں کہ آدمی بہت سوچ سکتا ہے، تو اس سوچوں سے بھی وہ باہر ہو تو اس کی تعریف آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ ذات ہے، کیفیت ہے، کیفیت نہیں ہے، نامحدود ہے، محدود نہیں ہے، ازلی ہے، اس میں تو ہم نہیں تھے، اس میں انبیاء بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ ازل میں اس کی ذات کیسی ہے۔ جو کچھ قرآن و سنت میں آ گیا تھوڑا بہت جو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے، وہ تو ہم سنیں، لیکن وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے اس کی قدرت سے ہیں اور ان تک رسائی کسی کی نہیں ہو سکتی، ان کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ علم میں نہیں آ سکتی، علم میں نہ آ سکتی چیز تو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو تو میں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں جبکہ وہ چیز ہی نہیں ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ ہم اپنے جب الحمد کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الف لام جو ہے یہ جنسی ہے، یا یہ استغراقی ہے، یا یہ عہد ذہنی ہے، یا یہ عہد خارجی ہے، یعنی جنسی ہے، ساری جنس کو محیط ہے، اور استغراقی ہے کہ وہ ٹھوس چیز ہے، اس کے افراد ہیں، اور وہ جیسے تھیلے میں آپ نے بہت سارے بادام ڈالے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کتنے تول کر کتنے گن کر بھی ڈال سکتے ہیں، اتنی گریاں ہیں یا اتنے بادام ہیں اس میں، لیکن استغراق اس چیز کا کیسے کیا جائے جس کے پہلے تو حصے وغیرہ ہی نہیں ہیں، دانے ہی نہیں ہیں، اجزاء ہی نہیں ہیں، اس کو کیسے محفوظ کریں گے؟ آپ اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ وہ احاطے میں نہیں آتی، وہ جنس بھی نہیں ہے کہ اس کے آگے بہت سارے افراد ہوں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ جی مائی مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا یہ فیملی ہے، اور اس کی فیملی تو نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، عہد ذہنی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پورے ہاتھ و بات ذہن میں نہیں ہے، یعنی ذہن میں کوئی چیز معلوم ہو جو بات خارج میں نہ ہو، اس کو عہد ذہنی کرے۔ عہد خارجی بھی نہیں ہے کہ باہر کوئی چیز ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کہ جو میں نے پہلے تفصیل کی ہے تو اس کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ازلی ہوتی ہے، کوئی اور نہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نعت خوان کسی جگہ میں گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کی صفات ازلی ہیں، عقلی ہیں، جائز ہے۔ ایک اور ہے مردود سا کوئی خاتم علی پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا وسیلہ رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کا وسیلہ جو ہے وہ بھائی صاحب ہے حضرت فاطمہ ہے، یعنی ساری کائنات آپ کے وسیلے کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے، اور آپ
اپنی صاحبزادی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے، کامیاب نہیں کر سکتے، وسیلہ ہے کیا کہتے ہیں علماء فضولیات سے روکتے ہیں. پھر اس میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ سارے ناسبی ہیں، یہ ہے وہ ہے، غیر تصدیق کی ہے. مفتی برہمان صاحب عالم آدمی ہیں، اس جائز کو کیا پتہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم سب چارہ علماء کے ساتھ تو کرتے ہیں، اولیاء کے ساتھ، لیکن شوقن جو گھر میں ہوتی ہے وہ بھی اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اس کو بھی ایک شوقن دوسری اس کو ہٹا نہیں سکتی. ان لوگوں کے ساتھ شوقن چارہ کیسے کریں گے جو کسی محکمے کے ملازم ہیں اور وہ محکمہ اس کا سربراہ اعلیٰ ہے اور اس کا خلیفہ جو ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے اور نبی پاک کا خلیفہ جو ہے وہ عالم دین ہے. آپ پہ کون لیں؟ جتنا بندہ ہے اتنا ہی رہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے، پیارے آقا کی حدیث ہے، جو کچھ بھی عالم اور متعلم جو علم سیکھ رہا ہے اور سکھا رہے ہیں، علم ہے ہی قرآن اور کوئی علم ہے بھی نہیں ہے. تو جو عالم اور متعلم اس کے علاوہ سب ملعون ہیں. ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کی رحمت یہ دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں باقی مخلوق کو، اور وہ علماء ہیں یا طالب علم ہیں جس کے نیچے جبرائیل امین پر بچھا کریں. اب میرا کو کیا پتہ ہے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں میل ملا کر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازلی ابدی، اس کی کچھ صفات ایسی ہیں ازلی ابدی، مخلوق کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لحاظ سے مخلوق اور تخلیق ہونے کے سے پہلے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مخلوق اور تخلیق پہلے ہے ہی نہیں ہے. جب پہلے ہے ہی نہیں ہے تو پھر اللہ نے چاہا ہمیں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی اپنی پہچان کے لیے کہ میں پہچانا جاؤں، تو کسی کو پہچانے جانے کے لیے کسی چیز ایسی چیز ہو جو اس کے ساری چیزوں سے واقف ہو. احاطہ تو میں نہیں کہوں گا، اللہ کی ذات بہت وسیع ذات ہے، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت کی ضرورت ساری مخلوق کو تھی اور اللہ کو اتنا پہچان کر جو بعد میں مخلوق پیدا ہوئی اور اس کی وجہ کچھ اور ہے، تو جتنی وہ تھی اور جس کو پیش آ سکتی تھی اللہ کو پہچاننے کے لیے وہ سارے عالم کمالم تکن قالم مکان فضل اللہ علیہ عظیمہ، تو اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ظاہر بات اس کے لیے صلاحیت تھی کہ وہ اللہ کو پہچان سکے. اب اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواص خمسہ رکھے ہیں. آنکھ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کان کے ذریعے، سونگنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، ٹٹولنے کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کوئی ہو سکے گا تو تب اس کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. مثلا شہر کے قریب کوئی ہونا چاہیے تو شہر کے قریب ہونا ایک مسئلہ ہے، ہر کوئی تو قریب نہیں ہو سکتا. ویسے مثال کے بغیر میں کہہ رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو کر اللہ قرب نہیں ہوگا تو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا ہے تو پھر اللہ کا قرب ہو. اس لیے وہ قرب اس وقت جب کچھ اور نہیں تھا اس وقت بھی تھا، اور وہ قرب پھر زمین پر آنے اعلان نبوت کے بعد ایک دفعہ مخلوق ساری کو بھی وہ قرب دکھایا کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ میرے قریب ہو سکتا ہے. اور صرف قرب نہیں، وہ ادنا فرمایا ہے کہ ایک یہ ہے دو قریب ہیں، ایک یہ ہے دو بے وسط ہیں. ادنا کا یہ مطلب ہے، قرب کے بعد ادنا فرمانا. دو کمانیں ایسے جڑی نہیں ہیں، دو کمانیں ایک دوسرے
دوسرے کے اندر پیوست ہیں. یہ اس وقت دکھا رہا ہے جس وقت وہ اپنے منصب پہ آیا ہے، منصب کی اجازت ملی ہے. کہتے ہیں جی نبی پاک کو جب نبوت ملی مکے میں، اور بڑے بڑے بیچارے اس میں جہالت کی وجہ سے بہ گئے. مودودی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کون تو نبی وآدم بین الماء والطین، اتنا نظر نہیں آیا کہ جب سوال ہوا کہ متا وجب لکن نبوت، حضرت جابر نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے. سبحان اللہ. یہ مولوی صاحب کو نظر نہیں آتا، اور ساری امت متفق ہے وہ اپنے بعض تبلیغوں کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ نور کی اور یہ حدیثیں. اشرف علی تھانوی صاحب بھی جو تعاون سے بچنے کے لیے نبی پاک کے ذکر لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلی فصل نور محمدی کی نشر کی ان کی کتاب ہے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے جو جوہر، نور اور ایک حقیقت محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے علماء سے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کی ہے، وہ پیدا نہیں کی ہے. پیدا ہونا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز ہو. وہ ولادت یہاں بناتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے، وہاں تو تخلیق ہوئے. اور وہ تخلیق جس وقت جو بات کرنے کے لیے میں نے یہ ساری بنیاد رکھی ہے وہ یہ کہ اس تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ابھی تھی نہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، یہ وہ صفات ہیں کہ جو اس وقت نہیں تھی، کیونکہ نہ کوئی تخلیق ہوئی تھی، نہ کوئی رزق کھانے والا تھا، نہ رب العالمین تھا، نہ عالمین تھے. لکھا ہوا ہے اس حدیث میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو ازلی ابدی صفت ہے نور اللہ کی اپنی، اس صفت نور کے اثر سے آپ نے محبوب کو پیدا فرمایا. لہذا نہ آپ لوگ کی وجہ سے پیدا ہوئے، نہ قلم کی وجہ سے، نہ جنت، نہ جہنم، نہ زمین، نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ آدم، نہ انسان، نہ کچھ، نہ جن، نہ ہوا، نہ ناری، نہ نوری. آپ کے جوہر کی تخلیق اس وقت ہوئی ہے جب یہ کچھ نہیں تھا. اس لیے ان میں سے کوئی چیز یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں اصل محمدی ہے. محمد کی اصل نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی تخلیق کا سبب ہے، اور وہ سبب اللہ کی صفت ازلی ابدی ہے، اور وہ نور ہے. جیسے سورج کی گرمی سے سبزیاں اگتی ہیں، سورج ان میں تو نہیں آتا تھا. پھر آگے یار لوگوں نے بہانے بنائے اور ایک دوسرے کو کافر مشرک کہنے کے لیے جی وہ دیکھیں جی نور من نور اللہ کہتے ہیں لہذا کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. دوسروں نے کہا نہیں جی نہیں، سیدھا جواب دو وہی اللہ کے نور کو کوئی تقسیم نہیں کیا گیا. اللہ کے نور کے اثر سے اللہ نے پیدا کیا، اور اس وقت آپ اور ہم اور نہ کتابیں، نہ وحی، نہ فرشتے، نہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو کہاں سے اطلاع آ گئی ہے؟ ویسے ہی اپنی بدبختی سوچے ہوئے ہیں. اس نور کے اثر سے پیدا فرمایا، اور سب نے لکھا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہر کسی نے لکھا ہے کہ آپ محمد نام میں بھی ہیں، محمد ذات میں بھی ہیں. اسم با مسمى جس کو کہتے ہیں، جو نام وہ چیز بھی وہی ہو، اور یہ ہے بھی ہے. مثلا حضرت عیسیٰ کو کیوں کہتے ہیں؟ عیسیٰ گنگرہلے بالوں والا اور تھے، اور حضرت موسیٰ کو پانی سے نکلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں وہ ہے. آدم جو ہے وہ ہے، اس کی حقیقت ہے
اس کے مطابق نام، لیکن وہ پورا اس پر نہیں آتا. لیکن محمد یہ اپنی ذات میں بھی ہے اور اپنے پہچان میں بھی ہے. نام کہتے ہیں پہچان، پہچان میں بھی محمد ہے اور اپنی ذات میں بھی محمد ہے. اور جس وقت یہ محمد اللہ نے اس کو بنایا ہے اس وقت تک تو کوئی کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. مصنف عبدالرزاق کی پوری حدیث موجود ہے، کچھ بھی نہیں تھا. آپ ذات میں بھی محمد بنے جو حقیقت محمدیہ ہے، اور آپ نام میں بھی محمد بنے جو آپ کا آج بھی نام ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے کائنات کچھ نہیں. لہذا محمد ہونے میں، ذات میں محمد ہونے میں، اپنے جوہر میں اور اپنے نام میں یہ مکمل طریقے سے اسم با مسمہ اس وقت ہے جس وقت کے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ اپنے نام محمد ہونے میں، اپنی ذات کی حقیقت محمدیہ ہونے میں کوئی ان پر احسان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. یہ مشہور عالم ہیں دیوبند کے علامہ منظور نوانی، انہوں نے ان کی کتاب ہے یہ رحمت اللہ علیہ 3 جلدوں میں، اس میں انہوں نے بہت نفیس بحث کی ہے اس پر. اور احمد بھی آپ اس وقت بانی جس وقت باقی کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو اللہ اور اس کے جو اس نے چاہت میں پہچانا جب حقیقت محمدیہ تھی، تو آپ احمد بھی اس وقت بنے جب کچھ بھی نہیں تھا. احمد بنے وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے اس حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا تو یہ بھی خاموش نہیں رہی. اس نے بھی پھر اس کے احسان کو فراموش نہیں کیا، اس نے بھی اس کی تعریفیں کی. جیسے اللہ نے تعریفیں کی اور یہ محمد ذات اور نام میں بنا، ایسے اس نے بھی اللہ کی تعریفیں کی جب کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کی تعریف کرنے والا، کیونکہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے اس وقت اس حسین و جمیل ذات کی تعریفیں کی. اس محمد کی تعریفوں سے جو اللہ کی تعریفیں اس نے کی اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس حقیقت محمدیہ کے، اس نے جو تعریفیں کی اس کی تعریفوں پر بھی اللہ کی ذات میں تو کوئی کمی بیشی، کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کو اللہ رب العزت نے احمد بنا دیا، اور احمد کہتے ہیں وہ جو دوسرے کی بہت زیادہ تعریف کرے. لہذا اللہ جو تعریفیں کرے تو وہ محمد ہے، اور جو محمد تعریفیں کرے اللہ کی تو وہ احمد ہے. یہ صورت. اب یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا، آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں رحمت اللہ علیہ. کتنا عرصہ گزرا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ اور کوئی نبی بھی نہیں جانتا. باقی تو چھوڑے نا، فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں کو تو جتنا علم اللہ نے دیا اس سے اوپر ایک بال جتنا علم فرشتوں کو نہیں پتا. لا علم لنا، لا کفی جنس ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا علم لنا میں ابلیس بھی موجود تھا اور سارے فرشتے موجود تھے. جو فرشتوں کا یہ سربراہ تھا، پہلی تو فرشتوں کی اللہ کے جتنا علم دیا اس کے بغیر علم فرشتوں کا نہیں ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ فرشتوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ ہے یا جن ہے، کیا ہے جو ساتھ ان کا سربراہ بن رہا ہے. اور شداد کے بارے میں جو بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ 2 آدمیوں پر اسرائیل علیہ السلام کو بڑا ترس آیا. ایک وہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا تو اللہ نے فرمایا اس کی ماں سمیت سب کشتی ڈبو دو، ایک تختے پر اس کو رکھ دو. اور پھر یہ جب بڑا ہوا، جیسے بڑا ہوا لمبی بات ہے، وہاں پھر اس نے جنت تیار کی اللہ کے مقابلے میں. انسان سرکش ہے، جب اس کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو پھر یہ فرعون بن جاتا ہے. تو اس نے جناب علی جنت بنائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو پاؤں نہیں رکھنے دینا. پاؤں اٹھایا ہوا تھا رکھنے کے لیے، افتتاح کے لیے. اللہ نے فرمایا نہیں،
اس کو کام نہیں کرنا. تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں پر مجھے ترس آیا. وہ یہ ایک آدمی تھا. اسرائیل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ 2 آدمی ہیں، یہ ایک ہی ہے. لہذا فرشتوں کا لا علم لنا الا ما علمتنا. اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اتنی وسعت ذہن دی ہے کہ یہ ڈھونڈ کر اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے. سب سے چھپی ہوئی چیز اللہ کی ذات ہے جو خواص خمسہ میں نہیں آتی، انسان ڈھونڈ لیتا ہے اس کو. اور وہ چیز ممکن ہو جاتی کسی کے لیے جو پہلا کوئی انسان، اس سے پہلے کوئی انسان کر جائے، وہ پہلے ناممکن ہوتی ہے. بھائی جہاز کا پورا تصور نہیں تھا تو پہلے لوگوں کے لیے ناممکن بنا تھا. جب ایک آدمی نے جوئیں پر چیز رکھی اور وہ اڑی اور وہاں سے یہ ممکن ہو گیا. لہٰذا اس کے بعد ہر انسان کے لیے ممکن ہے، جو بھی سیکھے گا جہاز بنا سکتا ہے. لامقام میں پہنچنے کا پہلے ناممکن تھا انبیاء کے لیے، سب کے لیے. کوئی دور تک رسائی تھی ایک رسول اور نبی کی. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لامقام میں بلایا تو علامہ اقبال کہتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں کو کاروان تو ہے. تو پھر اس امت کے ہر انسان کے لیے لامکان تک پہنچنے کا امکان ہو گیا ہے، ممکن ہو گیا ہے. پہنچے نہ پہنچے. بھائی عظیم بستانی فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے حال میں مقام محمدی تک پہنچنے لگا لامقام میں، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب خود آگے ہو جاؤ، اس جگہ تک نہیں آنے دینا. اور نان بھائی کہتا ہے کہ جب میری آرزو پوری ہوئی کہ میں خدمت کر سکوں بھائی یزید کی، کہ رات 3 بجے مہمان آ گئے ہیں، تو نان بھائی کو پہلی دفعہ جو ہر وقت ٹو میں رہتا تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نان بھائی کو کہو کہ خدمت کا موقع آ گیا کریں. جب خدمت کی تو بھائی یزید بستامی نے فرمایا کہ چل تیری اتنی عرصہ خواہش تھی تو تم کیا کہنا چاہتا ہے مجھے؟ تو اس نے کہا میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ نہ کہ اور کچھ کہے. کہتا نہیں یہی کہوں گا. آپ نے سینے کے ساتھ لگا کر اللہ کی اور چھوڑا تو 3 دن تڑپتا رہا. تو کسی نے کہا کہ حضرت فرمایا یہ اسی وقت مر گیا تھا، یہ اللہ کے نام کی وجہ سے یہ 3 دن نہ جیسے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے نہ تو وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ مر گیا تھا اسی وقت 3 دن. اور بابا فضل کلیامی کے پاس لے آئے. شیطان ہر زمانے میں ہوتے ہیں. زندہ آدمی کو لے آیا چرپائی پہ رکھ کر کے اس کا جنازہ پڑھایا، ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا ہے ولی اللہ کا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں پڑھاتا ہوں. پڑھایا. پڑھانے کے بعد فرمایا کہ جو اللہ مارتا ہے قیامت کو زندہ کرتا ہے، جو فضل کلیامی کے ہاتھ سے مروایا ہے نا، یہ قیامت کو بھی زندہ نہیں ہوگا. انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو پڑا ہوا ہے. اور پیر مہر علی شاہ اتنا مشہور واقعہ ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ غوث پاک کو تو چھوڑے نا، بہت بڑا انسان ہے. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں پیرانی پیر، وہ تو بہت بڑا انسان ہے، قدمی قاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ. لیکن آپ بابا فضل کلیامی کو دیکھیں گے، پیر صاحب کو بتایا کہاں ہے پیر صاحب گولڈا شریف میں اتنا مواصلاتی سسٹم تو نہیں ہے. پیر صاحب اٹھے اور گھوڑا نکالا اور گئے کہ میرا جنازہ پڑھا ہوا کر. جاتے ہیں تو آگے راستے میں کھڑے ہیں. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھانے آیا، اللہ کے بندے آپ ادھر کھڑے ہیں. فرمایا سید زادہ آیا ہے، میں استقبال کے لیے آیا ہوں. وہاں جاتے ہیں تو وہاں چرپائی پہ. یہ تو اللہ کی اللہ جانتا ہے نا. یہاں ایسے باہر کرتے ہیں. آج کل یہ میڈیا میں کسی کی طرفداری کر کے اپنی آفت نہ خراب کرنا. کوئی سادات کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی سادات دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی امہات المومنین کو گالیاں دے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی ان بزرگ ترین ہستیوں کا مقام نہیں سمجھ سکا وہ عالم تو نہیں ہے. عالم تو ایسے نہیں کر سکتا. عالم کی اپروچ تو ان لوگوں تک ہے، دین ان سے اس کو ملا ہے. یہاں اگر دکانداری کرے گا تو کیا کرے گا؟ سوائے
سوائے خائب اور خاسر ہونے کے کیا ملے گا؟ اس لیے بے ادبی سے بچ کر رہنا ہے۔ تو ہم آج اس جگہ تک پہنچے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو جو بھی کمالات، جو بھی چیزیں، جو بھی ذات، اسم کا مسمى جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ اور صفت ازلی ابدی کے اثر سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے، پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ پیدائش تو یہاں مکہ میں ہوئی ہے۔ اس تخلیق پر ہم بات کریں گے اور اس تخلیق کے عجوبے جگہ جگہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے غوث پاک کے بارے میں ابھی آپ نے آج بات سنی، بڑی آرمی شریف اور یہ، تو غوث پاک وہ ایک ستارہ ہے جو خبر دے رہا ہے کہ کسی عظیم ہستی کا خون اس گراہ میں ہے۔ آسمان پہ کوئی اگر جائے گا نا تو اس کو نیچے اللہ کے جو بندے ہیں، میں وہ نہیں کہتا جو جنہوں نے پیسے کمانے کے لیے قبر اور اس پر مقام بنا رکھا ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ وہ میں ایک جگہ میں گیا تو جو بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا ان کا اس کو بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا رہے ہیں، عورتیں آتی ہیں وہ سنتی ہیں، اس کو پھر پیسے دیتی ہیں۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خفا ہو گیا وہ پیر صاحب کہ جی دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا قبروں سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ قبروں والوں کو جو کچھ دیا ہے، جس نے دیا اس سے مانگو۔ اگر آپ کو کسی نے دیا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو مجھے آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوکروں کا پر نوکر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس سے مانگنا چاہیے جس نے اس کو دیا ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کی اصلاح اور یہ اس وقت بڑے فتنے یا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان پر خاموش نہ رہا جائے۔ سارے اولیاء، سارے انبیاء اللہ کی ذات کی محتاج ہیں، اللہ ان پر بہت زیادہ مہربان ہے، لہذا آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ جیسے انہوں نے ہمیں بتایا، جیسے ان کو تو نے نوازا ہے، صرف نبی آپ نہیں بن سکتے، دروازہ بند ہو گیا ہے، باقی آپ غوث کتب بن سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، سب کچھ کون سی دیوار چڑھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ آپ کی میری زندگی کی تب و دو اور ہماری ڈاٹ پاٹ کوئی اس دنیا کے چند ٹپوں میں نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے۔ لہذا جو نہیں پہنچنا چاہتا وہ بھی جاتا ہے، کوئی موت کو جھٹلا کر دیتا ہے مجھے، جب جانا ہی ہے تو پھر منہ سیدھا کر کے جائیں۔ اس پر جس چہرے کو اللہ نے بہت پسند کیا اس پر پوری سنت کے مطابق داڑھی اس کے مطابق کریں۔ مجھے آج ٹیکسلے میں ایک وکیل کہنے لگا، تو میں نے کہا پہلے یہ داڑھی رکھیں نا آپ، اور جھوٹا مقدمہ کسی کا نہیں لڑنا، جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا موکل جھوٹا ہے تو ان کو کہہ دی میں ایسی روزی نہیں کھاتا۔ کہتا سر ہم نے آپ کے پاس پڑھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھنے چڑھنے کو چھوڑی، جو پڑھا تھا آپ نے پڑھ لیا، آگے پھر سنیے کہ موکل کا پتہ چلے کہ قاتل ہے تو اس کو بری نہیں کرنا، اور اس کو میں نے بیچارہ پریشان ہو رہا تھا اور بھی وکیل کھڑے تھے، میں نے کہا میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ان سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ سچائی پر کہیں گے نا تو جو اللہ نے فرمایا سچ وہ ہے، کون معاشرہ دیکھیے سچوں کے ساتھ۔ آپ جھوٹ بول کر روزی کمانے کا سوچے بھی نہیں، اور آپ جھوٹ بول کر کسی کی خاطر تلفی کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ آپ کی اپنی ڈوری اتنی لمبی نہیں ہے۔ جس وقت آپ ظلم کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے اوپر ایک دوسرا بیٹھا ہوتا ہے۔ کما تو دین و دان، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، آپ یہ سوچے بھی نہیں۔ آج میرے مر گئے ہیں تو کل آپ کے مر جائیں گے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، اتنے دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی فن خانی اور بدماشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہانے وہ بہانے، اسی طریقے سے ملاؤں کو نیچے کیا جائے، یہ کیا جائے، اسلام کیا وہاں ہے جی، مسلمان کیا وہاں ہے جی۔ یاد رکھو تم گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، علماء نے آ کر تمہیں اس گندگی سے نکالا ہے اور تمہیں اس شرک سے اور کفر سے
اور اس گندگی سے نکالا ہے، پتھروں کے سامنے جھکے تھے۔ لہذا جس نے احسان کیا اس کے احسان کو فراموش نہ کریں، اس کی بہت عزت کریں۔